بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ 10 لاکھ شامیوں کو ان کے ملک واپس بھیجیں گے، ترک صدر رجب طیب اردوان کا اعلان۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ وہ ترکی میں موجود 10 لاکھ شامی پناہ گزینوں کو وطن واپس بھیجیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب دوسری طرف ترکی میں مختلف سیاسی حلقوں میں شامی پناہ گزینوں کا معاملہ پہلے ہی زیر بحث ہے۔ بغاوت کے قانون پر مودی حکومت کا اچانک یو ٹرن۔ مودی حکومت نے نو آبادیاتی دور کے بغاوت کے قانون پر نظر ثانی کرنے کا اعلان کر دیا۔ صرف 2 روز قبل اس نے سپریم کورٹ میں اس متنازع قانون کا زبردست دفاع کرتے ہوئے اس کو چیلنج کرنے والی تمام عرضیوں کو مسترد کر دینے کی دلیل دی تھی۔ حکومت مخالف اظہار رائے کرنے، نظریات اور خیالات رکھنے والوں کو کچلنے کے لیے نو آبادیاتی دور کے متنازع بغاوت قانون کے جواز پر متعدد حلقوں کی جانب سے برسوں سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بھی گزشتہ برس حکومت سے پوچھا تھا کہ وہ اس قانون کو منسوخ کیوں نہیں کر رہے، جسے برطانوی حکمران مہاتما گاندھی جیسے لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن ایک ایسی جنگ میں پھنس گئے ہیں جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن امریکہ اپنے اتحادیوں سے اس مسئلے کے حوالے سے صلاح مشورہ کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے واشنگٹن کے نواح میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس بات سے خاصے فکر مند ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے پاس یوکرین کی جنگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ پوٹن کے لیے کوئی راستہ نکالنے کے حوالے سے اپنے امریکی حلیفوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتیں بڑھانے کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 57 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک کے علاوہ ملک بھر کے بجلی صارفین پر ہوگا۔ نیپرا کے مطابق اضافہ مالی سال 2021-22 کی پہلی سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے، جبکہ صارفین سے بجلی چوری اور لائن لاسز کے چارجز بھی وصول کیے جائیں گے۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں کے آزادانہ عبادت اور مذہبی اظہار کے حقوق کو پامال کرنے کی ایک اور کوشش کر دی گئی۔ بھارتی شہر ممبئی میں مساجد کو اذان کی آواز کم کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ بھارتی سیاسی جماعت مہاراشٹر نونرمان سینا کے رہنما راج ٹھاکرے نے اپریل میں دھمکی دی تھی کہ اذان کی آواز کم نہ کی گئی تو مساجد کے باہر ہندو عبادت کی جائے گی۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ممبئی کی سب سے بڑی مسجد کے مرکزی خطیب محمد اشفاق قاضی اور مہاراشٹر کے 3 دیگر سینئر علماء کا کہنا ہے کہ ریاست کے مغرب میں 900 سے زیادہ مساجد نے مقامی ہندو سیاستدان کی شکایات کے بعد اذان کی آواز کم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی طبیعت ناساز۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی طبیعت کی ناسازی کے حوالے سے میڈیا پر ایک بار پھر قیاس آرائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ولادیمیر پوٹن کی کچھ تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ ان تصاویر اور ویڈیو میں دنیا کے پوٹن کو ماسکو کے ریڈ اسکوائر وکٹری ڈے کے حوالے سے منعقد کی جانے والی پریڈ کے دوران جنگ عظیم دوئم کے فوجیوں اور سینئر معززین کے درمیان گھٹنوں پر چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر کو کھانستے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا اور وہ تقریب میں موجود واحد شخصیت تھے جنہیں روس کے دارالحکومت ماسکو کے نسبتاً گرم موسم یعنی 9 ڈگری سینٹی گریڈ میں سردی سے نپٹنے کے لیے اضافی چادر کی ضرورت پڑی، جبکہ سوشل میڈیا پر وائرل ایک اور ویڈیو میں بھی روس کے اس طاقتور ترین اور وسیلے حکمران کو کپ کپاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سری لنکا میں شدید عوامی احتجاج، فوج نے سابق وزیر اعظم کو حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ سری لنکا میں شدید مظاہروں اور کشیدگی کے بعد
فوج نے وزیر اعظم راجہ پاکسے کو حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز مشتعل ہجوم نے پرتشدد مظاہروں کے دوران سابق وزیر اعظم مہندرا راجہ پاکسے کے آبائی گھر کو نظر آتش کر دیا تھا، تاہم سیکیورٹی اہلکاروں نے سابق وزیر اعظم کو اہل خانہ سمیت بحفاظت باہر نکال لیا۔ نواز شریف نے پارٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، شہباز شریف سمیت مرکزی قیادت لندن طلب۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے ویڈیو لنک اجلاس کی تجویز مسترد کر دی اور پارٹی کی مرکزی قیادت کو لندن پہنچنے کی ہدایت جاری کر دی۔ ذرائع کے مطابق شاہد خاقان عباسی پہلے ہی لندن میں موجود ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف، احسن اقبال اور مریم اورنگ زیب کے 1-2 روز میں لندن روانہ ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کو بعض معاملات پر تحفظات ہیں، اس لیے نون لیگ کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان نے افغانستان سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی دوسری کھیپ روانہ کر دی۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے لیے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی دوسری کھیپ روانہ کر دی گئی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی ہدایت پر NDMA نے آج پاکستان ایئر فورس کے C-130 طیارے کے ذریعے افغانستان کے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف سامان کی دوسری کھیپ مزار شریف کے لیے روانہ کر دی۔ افغانستان کے شہری نور احمد نے تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود حج کے فرائض کی ادائیگی کے لیے اپنے ملک سے سعودی عرب تک کا مقدس سفر سائیکل پر ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان سے تعلق رکھنے والے نور احمد اس سال حج کی ادائیگی کے لیے انتہائی پرجوش ہیں۔ وہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بے چین اور بےتاب ہیں۔ تاہم نور احمد نے افغانستان سے سعودی عرب کا ہزاروں کلومیٹر کا مقدس سفر طیارے یا بحری جہاز میں طے کرنے کی بجائے اپنی سائیکل پر طے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین نے خلائی اسٹیشن کی فراہمی کے لیے کارگو کرافٹ لانچ کر دیا۔ چین نے منگل کے روز اپنے خلائی اسٹیشن کو اشیاء کی فراہمی کے لیے تیانزو 4 روانہ کر دیا، جس کی تعمیر رواں سال مکمل ہونے کا امکان ہے۔ روس کو جواب میں صدر جو بائیڈن نے یوکرین کی امداد کے لیے بل پر دستخط کر دیے۔ امریکہ نے روس کے یوکرین پر حملے کے خلاف متحدہ محاذ کے قیام کا اشارہ دیتے ہوئے دوسری عالمی جنگ کی طرز کی قرضوں سے متعلق لیز کو دوبارہ بحال کرنے کی دستاویزات پر دستخط کر دیے۔ امریکی خبرساز ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اس لینڈ لیز پروگرام کی بحالی کی دستاویزات پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس پروگرام کی مدد سے دوسری عالمی جنگ میں نازی جرمنیوں کو شکست دینے میں مدد ملی تھی۔ روس یوکرین جنگ، ننھے کتے کو صدارتی اعزاز دے دیا گیا۔ یوکرین میں جاری جنگ میں اپنی خاص صلاحیت سے ہزاروں لوگوں کی جانیں بچانے والے کتے کو صدارتی اعزاز سے نواز دیا گیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دارالحکومت کیرو میں ایک تقریب میں پیٹرن نامی کتے کو 200 سے زیادہ بارودی سرنگوں کا سراغ لگانے پر صدارتی اعزاز سے نوازا ہے، جبکہ خصوصی تقریب میں کینیڈین صدر بھی موجود تھے۔ جنوبی کوریا کے نئے صدر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ جنوبی کوریا کے نومنتخب صدر یون سک یول نے ملکی صدارت کا حلف اٹھا لیا۔ نومنتخب صدر کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کو مکمل ختم کرنا ہوگا۔ پیپلز پاور پارٹی سے تعلق رکھنے والے قدامت پسند یون نے ریمارکس دارالحکومت سیول میں ہونے والی تقریب میں ملک کے نئے رہنما کے طور پر حلف اٹھانے کے بعد دیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں متعدد بحرانوں جن میں وبائی بیماری، موسمیاتی تبدیلی اور بہت سے معاشی اور سماجی مسائل کا سامنا ہے۔ طالبان نے خواتین سے متعلق سخت فیصلے واپس نہ لیے تو اقدامات کریں گے، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ امریکہ نے طالبان کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ خواتین کے متعلق سخت فیصلوں کو واپس نہیں لیں گے تو ان کے خلاف سخت اقدامات پر مجبور ہو جائیں گے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے کہا ہے کہ اگر طالبان حکومت افغانستان میں خواتین پر غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے، برقع پہننے کی شرط اور لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق اپنے سخت فیصلوں کو واپس نہیں لیتی تو سخت اقدامات پر مجبور ہوں گے۔
صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے مبینہ سازش کے حوالے سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خط کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیف جسٹس معاملے کی تحقیقات اور سماعت کے لیے بااختیار عدالتی کمیشن قائم کریں۔ حکومت کی تبدیلی کی مبینہ سازش کی مکمل تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ انہوں نے سائفر کی رپورٹ پڑھی جس میں ڈونلڈ لو کے بیانات شامل ہیں، جن میں خاص طور پر عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر کیا گیا ہے۔ صدر عارف علوی کا کہنا تھا کہ عمران خان کا خط وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس کو بھیج رہا ہوں۔ پاکستانی عوام کو وضاحت دینے اور معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے حالات پر مبنی شواہد ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔